اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے، اچھا اور اچھی گفتگو نہیں ہے، اچھے معاملات نہیں ہیں، تو پھر وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا کے وہ سارے منصب ختم۔ اگر اخلاق اچھا ہے تو دنیا سے بھائی زید صاحب کی طرح جانے کے بعد بھی لوگوں کی زبانوں پہ ہمارا تذکرہ رہے گا اور دلوں میں ہماری قدر رہے گی۔ اور جب قدر رہے گی تو یہی ہمیں زندہ رکھتی ہے، یہی قدریں ہمیں زندہ رکھتی ہیں اور یہی کردار ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھا اور برا بھی، مگر زندہ رکھنے والا کردار جو اچھا کردار ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ لوگوں یاد رکھو، مال، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی اولاد، یہ سارا کچھ دنیا ہے۔ المال والبنین زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا ہی کی زینت رہے گا، یہ دنیا ہی رہے گا، دنیا کی زینت رہے گا۔ مولا پھر اولاد کو پالتا ہے بندہ، پھر اولاد کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ کبھی کبھار بندہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، اس اولاد کے مستقبل کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اس اولاد کی مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس اولاد کے لیے۔ مگر تو فرما رہا ہے المال والبنون، مال اور بچے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، تو مولا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا والباقیات الصالحات، اولاد کو پالتے ہوئے جو تم نے حلال ذرائع استعمال کیے ہیں وہ تمہارے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اولاد کا خیال رکھنے کے لیے، ان کا مستقبل بنانے کے لیے جو تم نے اچھے ذرائع پیدا کیے ہیں، اچھی زندگی گزاری ہے، اچھے مال سے ان کی پرورش کی ہے، فرمایا تم اپنے عمل کو بھی اچھا رکھا ہے تم نے۔ والباقیات الصالحات، وہی اچھے عمل تمہارے باقی رہیں گے اور قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی تمہارے لیے خلاصی کا سبب بنے۔ اس لیے سامعین احتشام، سب سے زیادہ ہمیں یہ چاہیے کہ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، سوچ کریں۔ بزرگی حالت میں ویسے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بزرگ ہو، بزرگی کی حالت میں پہنچو تو رب کی بارگاہ میں آنا زیادہ کر دو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اب تم نے اتنی زندگی گزار لی ہے تو کب پروانہ موت کا آ جائے۔ لیکن نوجوان میرے جیسے آپ سامنے جتنے بھی ہیں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بوڑھا ہونا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کب جا کے بوڑھے ہوں گے، دانت گریں گے، بال سفید ہوں گے تو مریں گے۔ بڑا ٹائم پڑا ہے تو ٹائم کچھ نہیں ہے۔ یہ موت بے رحم ساتھی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ نہ جوانی دیکھتی ہے نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، یہ نہ شباب دیکھتی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتی، رشتے بھی نہیں دیکھتی۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ وقت اجل آتا ہے نا، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے، چوں ہی اللہ کا حکم آتا ہے بس بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم نوجوانوں کو بالخصوص اس طرف رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے بوڑھے ہو کے ضروری نہیں مرنا ہے، بلکہ یہ ابھی کون سا بڑھاپا تھا ان کے پاس، بھائی زاہد صاحب کے پاس جوانی ہی تھی، مگر اس میں اچانک جانا پڑا۔ کیوں جانا پڑا؟ اذا جاء اجلهم، اللہ کا حکم آ گیا۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر آگے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ آخری بات اتنی میں بتا دوں آپ کو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں زندگی میں اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی سوچ، اچھے خیال، یہ جو ہمارے اندر ہوتے ہیں نا، یہی ہمیں کام دیتے ہیں۔ باقی جاؤ منصب وقتی ہے، مال وقتی ہے، اولاد کا زیادہ ہونا بھی وقتی ہے، ہمارے بازو تصور کیے جاتے ہیں، مگر فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ 19واں پارہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن نہ مال نہ بچے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، مگر جو تم سلامتی والا دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے وہی تمہارے کام آئے گا، اور اللہ تمہیں اسی پر خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ وقت ابھی گزرا ہے رجب شریف میں 27 رجب، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مشاہدات فرمائے، اور ایک مشاہدہ ایسا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جبریل ساتھ ہیں،
اب نا ایک دیکھا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے. اس درخت کے نیچے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, فرشتہ, اور پراگندہ حال ہے, یعنی ایسی حالت نہیں ہے بکھرا سا ہے, یعنی ہماری طرح جس طرح ہم چمک کے آتے ہیں اس طرح نہیں تھا نا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون ہے, یہ فرشتہ کیا ہے. اب نا جبریل آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود کے پوچھنا لیں اس سے. اب نا میرے مصطفیٰ جبریل کے ساتھ گئے اور پوچھا ہے اے اللہ کے فرشتے تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے, یہ حال تیرا کیوں ہے. اب نا آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسرائیل ہوں, موت روح قبض کرنے کی ڈیوٹی جن کی ہے وہ اسرائیل علیہ السلام. اب میں اسرائیل ہوں, میری ڈیوٹی اللہ نے روح کے قبض کی لگائی ہے, لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیسے. آج کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ درخت ہے, اس درخت کا بہت بڑا درخت ہے, بڑے بڑے پتے ہیں اس کے, جب کسی کا وقت قریب آتا ہے موت کا تو پتا پیلا پڑ جاتا ہے. ہماری کہاوت بھی ہے ایک کہ اس کے پتے پیلے ہو گئے, بات کرتے ہیں نا پتے پیلے ہو گئے جی. اب نا یہ پتا پیلا ہوتا ہے, اب اس پہ بندے کا نام لکھا ہوتا ہے فلاں بن فلان, فلاں مقام سکونت کہاں ہے, ملک کیا ہے, یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے میرے سامنے پڑتا ہے. میں اسے اٹھاتا ہوں اور جھٹ سے جاتا ہوں, فوراً جاتا ہوں اور روح قبض ایسے کرتا ہوں جس طرح زندہ چڑیا آگ پہ بھونتا ہے بندہ, چڑیا زندہ ہو آگ پہ اسے بھونو تو جس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے اس انداز سے روح کے قبض کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین تھے, ہیں, رہیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اسرائیل اگر آج میں راج کے سفر پہ ہوں کچھ کہوں تو کیا مانے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ساری کائنات آپ کی خاطر بنائی ہے, مجھے منصب آپ کی خاطر دیا ہے, آپ کہیں اور میں نہ مانوں یہ ہو نہیں سکتا. فرمائیے حضور کیا حکم ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسرائیل ایک بات یاد رکھنا, جب میرے کسی امتی کی جان نکالنا تو جان نکالتے وقت اتنی سختی مت کرنا. اب اسرائیل کا جواب ہے یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں, اللہ پاک ہر روز 70 مرتبہ مجھ سے کہتا ہے اے اسرائیل میرے محبوب کے امتی مومن امتی کی جب جان نکالنا تو اس پر سختی مت کرنا. حضور کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے اور ہم نے حضور پر کتنا درود پڑھا ہے, کتنی محبت کی ہے, کتنا خیال رکھا ہے, جو دین لے کے آئے اس کا کس طرح پاس رکھا ہے. ہم مسلمان ہیں, امتی ہیں, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ہم نے کیا ادا کیا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ آخرت کی اللہ فکر دے, آخرت کی توفیق سوچ دے, اور اللہ تبارک و تعالی